بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے فرانس کی اور فرانس کے صدر کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ان کی جرأت کس طرح ہوئی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے جرأت کی۔ میں تمام مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے اور تمام مسلم ممالک کے لیڈران سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فرانس کا بائیکاٹ کیا جائے، فرانس کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے اور ساتھ میں ان کے تمام سفیروں کو ملک در بدر کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی جرأت کس طرح ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچیں۔ ہم سب نے مل کر فرانس کو اور فرانس کے پیچھے جو ممالک ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سبق دینا ہوگا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں کچھ سیاسی باتوں سے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آ رہا تھا، جب پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی جا رہی تھی، تو اس وقت نہ کوئی بلوچی تھا، نہ کوئی سندھی تھا، نہ کوئی سرحدی تھا، نہ کوئی بنگالی تھا، نہ کوئی پنجابی تھا، صرف مسلمان تھے۔ چند مٹھی بھر مسلمانوں نے تین بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا، انگریزوں کا مقابلہ کیا، ہندوؤں کا مقابلہ کیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کا مقابلہ کیا، اور تب جا کر انہوں نے ایک اتفاق سے، ایک اتحاد سے ایک ملک کا، ایک نئے نوازیدہ ملک کا وجود عمل میں لایا۔ اور ہماری جو لیڈنگ قیادت تھی، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال شاعر مشرق، جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، اور اس کے بعد قائد ملت لیاقت علی خان۔ تو ناظرین، یہ بات یہاں تک ہوئی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر ہم قوم نہیں رہے۔ ہم کوئی پنجابی بن گیا، کوئی سندھی بن گیا، کوئی بلوچی بن گیا، کوئی سرحدی بن گیا، کوئی کشمیری بن گیا، کوئی بنگالی بن گیا۔ اور جب ہم ان چیزوں میں، ان طبقوں میں ہم بٹے تو پھر ہمارے اندر سیاست شروع ہو گئی۔ ہم پاکستان کو بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے قبیلوں کو، اپنے ٹرائب کو، اپنی بستیوں کو بنانے میں لگ گئے، اپنے وجود کو بنانے میں لگ گئے۔ ہم نے پاکستان کو جس مقصد کے حاصل کیا تھا، اس مقصد کو پیچھے چھوڑتے گئے۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی قربانیاں جب تک پاکستان ہے، ان کی قربانیاں، ان کا نام رہے گا۔ لیکن کوئی ان جیسا بننے کی کوشش کرے تو برا ہی نہیں ہے، لیکن کوئی ان کا نام استعمال کر کے، کوئی ان کی جگہ پر اپنے آپ کو پیش کرے بغیر کسی جدوجہد کے، تو پھر اسے ہمیں دکھ تو ہوگا۔ ناظرین، کس طرح اگر ہم دیکھیں، بھٹو نے ایوب خان کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر قرار دیا۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ایک اور لیڈر نے اپنا جائے پیدائش بدل دی کہ قائد ثانی بننے کے لیے، لیکن قائد ایک ہی ہوتا ہے، قائد ثانی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دوسرا جو بھی ہوتا ہے ڈپلیکیٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنی شناخت کریں، اپنی شناخت بنائیں، اپنی قابلیت ظاہر کریں۔ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے اس چیز کی؟ بات شروع ہوئی ہے جب کچھ دن پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک جلسہ کیا گیا ہے، ایک جلسہ اور نعرے اور بیان بازی کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، جس کی پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ ناظرین، کسی بھی ملک کے فاؤنڈر کے پاس یا کسی ملک کے بانی کے مزاروں پر یا قبروں پر جا کر فاتحہ کی جاتی ہے، یہ ایک سمبل ہوتا ہے، ایک عزت کا ایک وقار ہوتا ہے۔ ہر ملک میں اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے ایک میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی نعرے بازی کرتا، لیکن وہاں پہ مادر ملت کا خطاب دیا گیا، وہاں پہ نعرے بازی کی گئی اور ووٹ کو عزت دینے کی بات کی گئی۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ 23 اکتوبر 2020 کو شائستہ ملک، یہ MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے پریس کلب لاہور کے آگے ایک ریلی نکالی، اور اس ریلی میں ایک بڑے بڑے کتبے، بڑے بڑے بینر تھے، اور ایک بینر میں واضح لکھا ہوا تھا کہ مادر ملت زندہ باد مریم نواز۔ ناظرین،
مریم نواز کی کون سی ایسی قربانیاں ہیں جسے آپ مادر ملت کے نام سے پیش کر رہے ہیں؟ کون سے ایسے اس کے کارنامے ہیں؟ کون سی ایسی جدوجہد پاکستان کے لیے؟ کوئی ایک جدوجہد، کوئی ایک ایسا کام جس سے ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہاں وہ مادر ملت ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے یہ خطاب صرف فاطمہ جناح کو حاصل تھا، اسے دیا گیا، قوم نے دیا تھا، باعثیت قوم نے، اور یہ خطاب ان تک ان کا رہے گا ان کے نام پر۔ اگر ہم دیکھیں کہ بھٹو کے بعد نصرت بھٹو، بیگم نصرت بھٹو نے جبر کے سامنے گردن نہیں جھکائی بلکہ ڈٹ کے کھڑی رہی، اس نے تکالیف برداشت کی، اس کے سر پھاڑے گئے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی، اسے علاج کے لیے باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ جب اس کے کان کا جو مسئلہ تھا وہ پاکستان میں اس وقت علاج نہیں تھا، تو بڑی مشکلوں سے جب اس کا مرض بالکل بے قابو ہو گیا تو پھر جانے دیا گیا، پھر واپس آئے۔ اسے قوم نے، اسے حکومت نے مادر جمہوریت کا خطاب دیا گیا، لیکن اگر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو بیگم کلثوم نواز مرحومہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی جمہوریت کو، ان کو بھی مادر جمہوریت قرار دیا گیا۔ ان کی کیا خدمات تھی کہ انہوں نے ایک دن کرفیو توڑ کے باہر نکلی تھی اور ان کی کار کو لفٹ کر لیا گیا تھا کرین کے ذریعے، اور 2 گھنٹے تقریباً وہ ہوا میں رہی اور مادر جمہوریت کا خطاب انہوں نے حاصل کر لیا۔ اسی طرح اب ان کی بیٹی اپنے باپ کی کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اپنے بھائیوں کی کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ مادر ملت بن رہی ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کچھ کر کے دکھائیں، قوم کی کوئی بڑے کام کریں، قوم میں کوئی بڑا بدلاؤ لائیں، نیشن کو تیار کریں، اچھی تربیت کریں، پھر آپ کو یہ خطاب ملے تو پھر اچھی بات لگتی ہے، تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ ہمارے ہاں کوئی مادر اور ملت پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا تھا آج کا ایک چھوٹا سا وہ بیانیے کا بیانیہ۔ جس طرح ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح پی ڈی ایم میں جو بیانیے پکائے جا رہے ہیں، جو ہنڈیا بنائی گئی تھی، جو ہنڈیا کا جو مسالہ تیار کیا گیا تھا لندن میں، وہ پاکستان کی چرائیوں میں پھوٹ رہا ہے۔ بلکہ اب کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہنڈیا چرائی میں نہیں پھوٹ رہی بلکہ چرایا ہنڈیا میں پھوٹ رہا ہے۔ لیکن مجال ہے جو ان کو کوئی شرم ہو، انہوں نے جلسے کیے، 3 بڑے جلسے کیے، انہیں فقید المثال جلسہ نہیں کہا جا سکتا، انہیں ایک بڑا جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں، چلیں اب نہ بھی کریں، لیکن یہ ان جگہوں پہ کیے گئے جہاں پہ ان کے گڑھ تھے۔ اگر آپ دیکھیں گجرانوالہ کا جلسہ جو تھا، کتنا بڑا گڑھ تھا، اس میں 30 20 25 ہزار آدمی اکٹھے کرنا ان کے لیے ایک دن کی کال تھی، لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد کراچی کا دیکھیں جلسہ، پوری کراچی کو لایا گیا، سندھ سے لایا گیا۔ پھر جو ایک اور جلسہ ہوا کوئٹہ میں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی چلو ٹھیک ہے، اچھا بڑا شو تھا، لوگوں نے شرکت کی، مدرسے کے سب کیا، لیکن وہاں پہ ان کا بیانیہ کیا تھا کہ افغانستان کو آزاد کیا جائے، افغانستان کو نہیں، بلوچستان کو علیحدہ ریاست کا درجہ دیا جائے، بلوچستان کو آزاد کیا جائے۔ افغانستان پر جو کروڑوں روپے کی پاک فوج نے باڑ لگائی ہے، جو جلد جنگلہ بنایا ہے، فینسنگ کی ہے، اسے اکھاڑ کر پھینک دو، اور افغانستان اور بلوچستان کو ایک کر دو، اور آنے جانے کے لیے کسی ویزے کسی اس کی ضرورت نہ پڑے، جب چاہیں آئیں، جب چاہیں وہاں سے آ کے یہاں پہ دہشت گردی کرتے جائیں۔ یہ ہے ان کا بیانیہ، اور یہ ایک بیانیہ کس کا ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ یہ بیانیہ ہے ہندوستان کے مودی کا، ہندوستان کی راہ کا، ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، جو بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے، جو بلوچستان میں اور پاکستان میں مختلف جگہوں پر یہ انارکی پھیلا کر پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھنا یہ کہ کون پاکستان کے لیے ہے اور کون پاکستان کے خلاف ہے۔ آپ نے اس بیانیے کا ساتھ دینا ہے جو آپ کے پاکستان کی حفاظت کرے، جو آپ کے پاکستان کو لے کر آگے چلے، نہ کہ اس بیانیے کی جو آپ کے پاکستان کا دشمن ہو، آپ کے بچوں کا، آپ کے مستقبل کا دشمن ہو۔ آپ نے ایسے پاکستان کی حمایت نہیں کرنی جس پاکستان میں ایسے لوگ ہوں جو پاکستان کے خلاف کام کریں، پاکستان کے
فوج کے خلاف کام کریں، پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف کام کریں، ان کے خلاف بیان دیں اور بیرونی ملک میں ان کے لیے مشاکل پیدا کریں، ان کے لیے مصائب پیدا کریں، ان کو بدنام کرنے کا سبب بنیں۔ ناظرین، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کی اپنی فوجیں نہیں ہوتی، جن کی اپنا دفاع نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہوگا، آپ کے ملک میں استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ ہر وقت آپ کا ملک عدم استحکام، آپ کی جانیں غیر محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔